خواتین و حضرات، آپ کو ہمارے چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، ہماری آج کی ویڈیو نہایت ہی اہم موضوع پر ترتیب دی گئی ہے۔ پاکستان میں کم و بیش 4000 سے زائد سماجی تنظیمیں یعنی NGO سماجی بھلائی کی سرگرمیوں کے لیے کوشاں ہیں اور ملک اور قوم کی خدمت کے لیے وہ کوشش کر رہے ہیں۔ سماجی بھلائی کے بڑے ادارے جیسا کہ ایدھی انصار برنی ٹرسٹ، عورت فاؤنڈیشن، SPO، پائلر، اثر لاہور، ہریرامہ فاؤنڈیشن و دیگر ادارے ملک کے مختلف حصوں میں عوامی آگاہی اور سماجی بھلائی اور معاشرتی ترقی کے لیے کوشاں ہیں۔ اگر آپ بھی تنظیم بنا کر سماجی ترقی میں اپنا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے نہایت ہی مفید ہے۔ آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر اپنی تنظیم یا ادارے کے لیے وزارت اکنامک افیئر ڈویژن حکومت پاکستان سے معاہدہ کرنے کے بعد بیرون ممالک سے فنڈنگ لے کر ملک و قوم کی ترقی میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ مجھے بے شمار فون کالز اور پیغامات کے ذریعے ایڈ یعنی اکنامک افیئر ڈویژن سے معاہدہ یعنی MOU کے بارے میں پوچھا گیا تو میں فرداً سب دوستوں کو سمجھانے سے قاصر ہوں، اس لیے آپ سب کی رہنمائی کے لیے یہ ویڈیو ترتیب دی گئی ہے۔ تو آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ اکنامک افیئر ڈویژن اسلام آباد حکومت پاکستان سے آپ اپنی تنظیم کے لیے MOU یعنی معاہدہ کس طرح کر سکتے ہیں۔ وزارت اکنامک افیئر ڈویژن حکومت پاکستان سے MOU اور دستخط کرنے کے لیے آپ کو 12 مختلف دستاویزات یعنی کاغذات کی ضرورت ہوگی اور ان کاغذات کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے۔ سب سے پہلے آپ کو ضرورت ہوگی بیسک انفارمیشن پرفارما دیا جائے گا جو کہ ایڈ کی ویب سائٹ پہ موجود ہے، آپ وہاں سے لے سکتے ہیں۔ اس میں آپ کو بیسک انفارمیشن جو ہے وہ اپنی آرگنائزیشن کی دینا ہوگی، یعنی کہ اس کا نام، پتہ، ایڈریس وغیرہ اور آپ کی سورس آف فنڈنگ اور آپ کی تنظیم کہاں پہ آپریٹ کر رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسرا آپ کا اینول پلان آف ایکشن ہے۔ سیکنڈ نمبر پیپر جو ہے اینول پلان آف ایکشن ہے، وہ بھی اکنامک افیئر ڈویژن کی ویب سائٹ ہے www.ead.gov.pk پر موجود ہے۔ تیسرا فارم جو ہے آپ کو پروف آف رجسٹریشن یعنی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ آف NGO دینا ہوگا۔ چوتھا فارم اس میں جو دستاویز ہے وہ آپ کی لگے گی اپروول فرام کمشنر ان لینڈ ریونیو، یعنی وہ ٹیکس ایگزمپشن سرٹیفکیٹ آپ کو دینا ہوگا۔ 5ویں نمبر پہ آپ کے جو دستاویز ہوگی وہ ہوگا ٹیکس ریٹرنز، آپ کی کم از کم 3 سال کی ٹیکس ریٹرنز فائل کی گئی جو ہے وہ اس درخواست کے ساتھ لگیں گی۔ آپ کی 3 سال کی اینول رپورٹس بھی اس کے ساتھ لگیں گی اور فنڈنگ گارنٹی لیٹر 7واں ڈاکومنٹس آپ کا ہوگا فنڈنگ گارنٹی لیٹر، جو کہ آپ کو ڈونر کی طرف سے دیا جائے گا، جس میں یہ پرومس کیا جائے گا کہ آپ کو وہ ادارہ بیرون ممالک کا وہ ادارہ آپ کو فنڈنگ کرے گا تاکہ آپ جو بھی آپ کا جو پروجیکٹ ہے سماجی بھلائی کا، کمیونٹی کی بھلائی کے لیے، وہ آپ اس کو رن کر سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جو ہے پروف آف لوکل ریزیڈنسی، یعنی کہ آپ کو جہاں آپ کے ادارے کام کر رہے ہوں گے، آپ کی ایک برانچ ہے، ایک سے زیادہ ہے یا اگر ایک ہی ہے تو آپ کو پروف آف ریزیڈنس کے طور پہ یعنی کہ آپ کو کرایہ نامہ وہاں پہ اس میں ایڈ کرنا پڑے گا کہ آپ کہاں پہ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو وہاں کا ٹیلی فون نمبر اور جو ہے وہ آپ کو دینا پڑے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ 9 نمبر پہ جو ہے 9واں نمبر آتا ہے آپ کے اسٹاف کی ڈیٹیلز کی کہ آپ کی اسٹاف میں کتنے لوگ ہوں گے اور اس پروجیکٹ کے لیے اور اس میں کتنے لوگ کام کریں گے۔ اس کے علاوہ ڈکلریشن آف ایسٹس، آپ کی تنظیم کے پاس کیا کیا ایسٹس ہے، کتنے فرنیچر ہیں، کتنا دوسرا سامان ہے، اکوپمنٹ کیا کیا ہیں آپ کے پاس، لیپ ٹاپ، کمپیوٹر، ٹیبلز وغیرہ کیا ہیں، فینس وغیرہ، AC وغیرہ، اس کی آپ کو ڈیٹیل دینا ہوگی۔ اس کے ساتھ 10 نمبر یہ ہو گیا اور 11واں نمبر پہ آپ کو دینا ہوگا جو فارم وہ ہے بینک کی ڈیٹیل دینی ہوگی کہ پاکستان کے کس بینک میں آپ کا جو ہے وہ بینک کا اکاؤنٹ موجود ہے۔ نمبر جو 12 ہے اس میں آپ کو جو ہے وہ آپ اس کے ساتھ اکنامک افیئر کی وہی ویب سائٹ سے آپ ایک فارم ڈاؤن لوڈ کریں گے جس کو MOU کہتے ہیں، وہ آپ اس کو جو ہے وہ فل کرنے کے بعد جہاں پہ اس کی سٹار دیے ہوں گے وہاں پہ آپ اپنی آرگنائزیشن کا نام لکھنے کے بعد اس کو فل کر کے تو وہ آپ ان کو دیں گے۔ تو یہ ساری جو چیزیں ہیں، یہ ڈاکومنٹس جو ہیں وہ آپ کو اس کے ساتھ جو ہے یہ 12 ڈاکومنٹس آپ کو اس میں لگیں گے۔ ہمارے ساتھ آئیے،
اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے ہیں کہ جو آپ کا جو پہلا پرفارما ہوگا جس کا نام ہے بیسک انفارمیشن پرفارما، تو اس میں آپ کی جو اس کے 10 کالم ہوتے ہیں. اس پہلے کالم میں آپ کی تنظیم کا نام کیا ہے، دوسرا ایڈریس لکھنا ہوگا، کانٹیکٹ نمبر ہے، فون نمبر ہو گیا، موبائل نمبر ہو گیا، وہ آپ اس میں لکھیں گے. تھیمیٹک ایریا سے مراد ہے کہ آپ کس سیکٹر میں کام کرنا چاہتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ ایجوکیشن پہ کام کر رہے ہیں، ہیلتھ کے اوپر کام کر رہے ہیں، اسکل ڈیولپمنٹ کے اوپر کر رہے ہیں، وومن امپاورمنٹ پہ کر رہے ہیں، کس کے اوپر کر رہے ہیں، تو وہ آپ اس میں لکھیں گے. پانچواں اسی کے فارم کا بیسک انفارمیشن فارم میں پانچواں جو کالم ہے اس میں ہوگا آپ کا سورس آف فنڈنگ. آپ کو فنڈنگ کہاں سے ملتی ہے آپ اس میں لکھ سکتے ہیں. ڈونیشن ملتا ہے، ممبرشپ فیس ہے، پروجیکٹ ہے، پارٹنر ہے، آپ وہ بھی لکھ سکتے ہیں. 6 نمبر پہ آپ ٹوٹل فارن اسسٹنس، یعنی کہ آپ کے اس پورٹ فولیو کے لیے آپ کو کسی تنظیم نے وعدہ کیا ہے تو وہ کتنا وعدہ کیا ہے اور آپ کو کتنی جو ہے وہ پروجیکٹ کے لیے، اس پروجیکٹ کے لیے کتنی فنڈنگ ہوگی. اچھا، 7واں نمبر اسی فارم میں جو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کیا ورکنگ ایریا جو ہے وہ پاکستان میں آپ کہاں پہ ہیں. مثال کے طور پہ آپ رحیم یار خان میں ہیں، بہاول پور میں ہیں، کوٹکی میں ہیں، ترپارکر میں ہیں، سبی میں ہیں، نوشیرہ میں ہیں، بنو میں ہیں، اسلام آباد میں ہیں، یا کوئٹہ میں ہیں، بولان میں ہیں. کسی بھی جگہ جہاں پہ بھی وہ آپ ہوں گے تو وہ آپ اس میں اپنا جو ہے وہ اس میں ضرور ایڈ کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کا جو 9 نمبر کا جو 8 نمبر کا جو کالم ہوگا اس میں آپ نے رجسٹریشن لکھنی ہے کہ آپ کی تنظیم سوسائٹی سیکس سے رجسٹرڈ ہے یا سوشل ویلفیئر کے حوالے سے جس سے بھی رجسٹرڈ ہوگی تو اس کا آپ اس میں پٹ کریں گے. اس کے اندر جو 9 نمبر پہ آپ کا کالم ہوگا اس میں ہیڈ آف دا آرگنائزیشن آپ اس میں لکھیں گے کہ آپ کی تنظیم کا جو ہیڈ ہے، صدر یا پریزیڈنٹ یا چیئرمین یا سربراہ کون ہے، اس کا مکمل نام، پتہ، ایڈریس اور اس کا جو شناختی کارڈ نمبر. اسی کالم میں 10 نمبر پہ جو آپ کا لکھا ہوا ہے وہ آپ کا ہوگا کہ آپ کے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں 7 لوگ وہ کون سے ہوں گے جو آپ کی تنظیم کو رن کر رہے ہیں، ان کے نام اور ان کے CNIC نمبر ضرور آپ اس میں سے ایڈ کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ان تمام کی CNIC کی کاپیز بھی اس کے ساتھ ساتھ لگیں گی اور وہ اوتھ کمشنر سے یا نوٹری پبلک سے سارے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ اٹیسٹڈ ہوں گے. اس کے ساتھ جو اگلا، جیسے میں نے آپ کو پہلے عرض کیا تھا کہ اس میں ایک پرفارما ہوگا کہ آپ کا جو ہے اینول پلان آف ایکشن جو ہے وہ آپ جو دوسرے نمبر پہ فارم ہے اینول پلان آف ایکشن ہے وہ آپ اس میں لکھیں گے. اینول پلان آف ایکشن کے بھی اس طرح سے مختلف خانے ہیں. اس میں آپ کا نیم آف پروجیکٹ ہوگا اور اس میں آپ لکھیں گے کہ آپ کس کے لیے کس مقصد کے لیے کام کرنا چاہ رہے ہیں. ٹوٹل پروجیکٹ کاسٹ کتنی ہوگی، $10,000، $20,000، $5,000، $1,000 جو بھی ہے. اور آپ اس میں دوسرا کالم ہے پروجیکٹ لوکیشن، یعنی آپ کا یہ پروجیکٹ کس شہر میں یا کس ایریا پہ یا کس صوبے میں یا کس جگہ پہ یہ جو ہے وہ آپ کا پروجیکٹ لوکیشن کیا ہے وہ آپ اس میں ضرور لکھیں گے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ اس میں آپ کو پروجیکٹ سٹیٹس جو ہے وہ کس طرح سے آپ لکھیں گے کہ پرپوزل آپ کا چل رہا ہے، دیا ہے آپ نے، یا ابھی دیر ہے، یا آپ نے ان کو بھیجا ہے، یا کس طرح سے آپ اس کو کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جو ہے وہ آپ کے جو فنڈنگ جس سے آپ سورس ہوگا، آپ کا جو ڈونر ہوگا انٹرنیشنل، اس کا نیم، ایڈریس، اس کی ویب سائٹ، اس کا فون نمبر، اس کا ایڈریس اور وہ ساری چیزیں آپ کو ای میل وغیرہ اس میں مینشن کرنا ہوگا. اس کے ساتھ ہی فارم نمبر 2 ہوگا، اس میں آپ نے لکھنا ہے کہ اس کا کیا فائدہ ہوگا، آپ کی اس پروجیکٹ کے آبجیکٹو کیا ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ آبجیکٹو کی کاسٹ کیا ہوگی. اس میں جو سب سے اہم بات آپ کو میں بتاتا چلوں اس میں جو مینشن ہوتا ہے، حکومت پاکستان یہ کہتی ہے کہ آپ کا جو بھی پروجیکٹ ہے اس میں آپ جو ایڈمنسٹریشن کاسٹ ہے وہ منیمم سے منیمم کم سے کم رکھیں، یعنی 25% سے 30% تک زیادہ سے زیادہ رکھیں. اس سے زیادہ جو بجٹ ہوگا وہ آپ اپنے اس کے اوپر اخراجات کے مطلب جو ہے وہ کمیونٹی کے اوپر آپ لگائیے. تو اس میں آپ کو جو ہے وہ 4 کوارٹر اس میں ملتے ہیں. پروجیکٹ کاسٹ ڈیٹیل جو ہے وہ اس میں مینشن کرنا ہوگی اور اس پروجیکٹ میں آپ کو 4 کوارٹر دیے جاتے ہیں. اس میں آپ نے لکھنا ہوگا کہ کس کوارٹر میں آپ کیا کیا کام کریں گے اور کتنا کتنا اس کے اوپر فنڈنگ لگے گی اور کس طرح سے ہوگی. اس کے علاوہ آپ جو ہے وہ آپ کی جو ایڈمنسٹریشن کاسٹ ہے وہ بھی آپ اس میں لکھیں گے کہ آپ کا آفس رینٹ ہو گیا، یوٹیلیٹی بل ہو گیا، فیلڈ وزٹ ہو گیا، یا وہیکلس کے یا آفس کے جو بیریئر ہیں اس کے اخراجات وغیرہ، اور اس کے حوالے سے آپ اس میں جو ہے وہ ضرور اس میں بتائیے گا. اس کے علاوہ ایک میں آپ کو بتا دوں، آپ کو ایک اور ڈاکومنٹس دینا ہوگا جو ہے کہ وہ ہوتا ہے گارنٹی لیٹر فرام ڈونر. آپ کو گارنٹی لیٹر دینا ہوگا، ایک لیٹر جو ہے وہ ڈونر کی طرف سے جس کو آپ نے پرپوزل بھیجا ہوا ہوگا اس کی طرف سے کہ وہ آپ کو ضرور سپورٹ کریں گے، وہ آپ کو اس کے ساتھ لگانا ہوگا. اب آتے ہیں ہم آگے اگلے مرحلے کے اوپر. تو اگلے مرحلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے اسی کے ساتھ جو ہے وہ
آپ کو بہت سارے اور جہاں پہ ڈاکومنٹس لگانے ہوں گے، اس میں NIC ہو گیا ہے، اس کے علاوہ رجسٹریشن سرٹیفکیٹ ہو گیا ہے، اور آپ کو اس میں جو ٹیکس ایگزمپشن سرٹیفکیٹ ہے وہ اس میں لگانا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ 3 سال کے گوشوارے بھی کم از کم جو ہے وہ اس میں ڈالنا ہوں گے، مطلب اس کے ساتھ اٹیچ کرنا ہوں گے۔ 3 سال کا سالانہ گوشوارہ آپ کو اس میں جمع کروانا ہوگا، جس کے ساتھ ساتھ آپ کو جو ہے وہ اس میں آپ کی تمام چیزیں اس میں موجود ہوں گی۔ اور دوسری ایک خاص بات یہ میں آپ کو بتا دوں، آپ اکنامک افیئر ڈویژن کے ساتھ جب ایگریمنٹ کرنا جا رہے ہوتے ہیں تو اس میں آپ کو یہ بھی بتانا ضروری ہوتا ہے کہ آپ جو بھی اس میں سے پیسے اپنے بینک اکاؤنٹ سے نکالیں گے تو وہ جو ہے وہ بھی آپ 20,000 سے زیادہ جو ہے وہ اماؤنٹ کسی بھی طرح پہ آپ خرچ کریں گے تو وہ چیک کے ذریعے کریں گے۔ دوسری بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ پاکستان کے کسی بھی بینک، یعنی MCB ہے یا UBL ہے، میزان ہے، الائڈ ہے، کوئی بھی ایسا بینک جو مائکرو فائنانس بینک نہ ہو، جیسے میں نے اس میں آپ کو تصویر میں اسکرین میں نظر آ رہا ہے کہ یہ جو ایزی پیسہ، جیز کیش اور اس طرح کے جو بینک ہیں، یا ٹیلی نور کا وہ اس میں نہیں آپ کا اکاؤنٹ نہ ہو، بلکہ آپ کا بینک کے کسی بھی بینک اکاؤنٹ میں، کسی بھی بینک میں، پاکستان کے کسی بھی لیڈنگ بینک میں آپ کا اکاؤنٹ ہو، اور وہ اکاؤنٹ آپ چلا کر اپنا جو ہے وہ آرگنائزیشن کا اکاؤنٹ اس میں کھول کے تو اس کو رن کر سکتے ہیں۔ اس سے آپ جو ہے وہ اپنی ٹرانزیکشن یا جو بھی آپ کو پیسے آئیں گے تو فورن فنڈنگ جو ہوگی وہ آپ کو آپ کے اسی اکاؤنٹ میں آئے گی، اور آپ خرچ بھی اسی اکاؤنٹ کے ذریعے ہی کر پائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو میں بتاتا چلوں، یہ تمام فائلیں یا ڈاکومنٹس فل کرنے سے پہلے آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ NGOs کی پالیسی ہے اکنامک افیئر ڈویژن حکومت پاکستان کی NGO پالیسی 2015 اور 2013، اس کو ضرور پڑھیے، آپ کو کافی ساری معاونت وہاں سے بھی مل جائے گی، اور آپ اس کو فل کرنے کے بعد آپ اس کو بھیج سکیں گے۔ ایک اہم بات میں آپ کو اور بتا دیتا ہوں کہ اس اکنامک افیئر ڈویژن کو جب آپ نے، یہ آپ کی ایک فائل جب تیار ہو جائے گی تو ایک آپ کی اوریجنل فائل ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے 14 جو ہے وہ اس کی فوٹو کاپیز جو ہیں وہ اس کی بنانی ہے، 14 کمپلیٹ سیٹ آپ بنانے ہیں، اور وہ آپ نے اس کو اکنامک افیئر ڈویژن کو بھیج دینی ہے، اور باقی سارے کے سارے ڈاکومنٹس آپ نے ای میل کے ذریعے بھی بھیجنے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بائی پوسٹ بھی جو ہے وہ 14 فائلیں آپ ان پرسن جا کے وہاں جمع کروا کے اس کا اکنالجمنٹ لیٹر لے سکتے ہیں۔ ادروائز آپ جب اس کو اپنی فائلیں بھجوا دیتے ہیں تو آپ کا اکنالجمنٹ لیٹر جو ہے وہ بائی پوسٹ آپ کو مل سکتا ہے۔ اکنالجمنٹ جو لیٹر ہے وہ آپ اپنے پاس رکھتے ہیں، اور جب آپ کی یہ جو آپ فائلیں بنا کے 14 فائلیں جب آپ دیتے ہیں تو پاکستان کے مختلف اداروں کو یہ فائلیں جاتی ہیں، وہ آپ کی اسکروٹنی کرتے ہیں، اور اسکروٹنی کرنے کے بعد اگر آپ حکومت پاکستان کے کرائٹیریا کے اوپر پورا اترتے ہیں تو حکومت پاکستان بالکل آپ کو جو ہے وہ آپ کے ساتھ MOU یعنی معاہدہ جو ہے، MOU یا معاہدہ آپ کہہ سکتے ہیں، وہ معاہدہ ضرور کرتا ہے کہ آپ بیرون ممالک سے فنڈنگ لے کر ملک کی ترقی اور سلامتی اور اس کی بہتری کے لیے کوشش کر سکتے ہیں۔ تو یہ آج کی ہماری ویڈیو تھی۔ اس حوالے سے اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ ضرور ہمارے ساتھ کمنٹس میں آپ سوال کر سکتے ہیں، آپ کے سوال کا فرداً جواب جو ہے وہ دیا جائے گا۔ اور چینل کو میں جاتے ہوئے صرف یہ کہوں گا کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، تاکہ آپ کو آنے والے لمحوں میں جو ہے وہ نئی جو ویڈیو اس طرح NGOs کے حوالے سے، سماجی بھلائی کی ترقی کے حوالے سے، پرپوزل رائٹنگ، پروجیکٹ رائٹنگ، فنڈنگ، یونائیٹڈ نیشن کے جو طریقہ کار آف فنڈنگ ہے، اور اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ ملتی رہے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو ویری مچ۔ پاکستان زندہ باد۔